بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کل سے ایک خبر سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر چل رہی ہے کہ اینکر پرسن عائشہ جان زیب کو ان کے شوہر حارث نے بدترین بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ آخرکار ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات اس حد تک کیوں چلے گئے کہ شوہر کو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا پڑا اور اس کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنانا پڑا؟ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ میں نے سارا اکٹھا کیا، سارے فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، وہ میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں گا۔ اچھا، وہ کنویں پہ آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کا، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے آگے جا کر۔ یہ جو عائشہ جان زیب کے شوہر ہیں، ان کا نام حارث ہے، اور یہ عائشہ نے اپنی دوسری شادی کی ہے ان کے ساتھ۔ جو عائشہ کے پہلے ہسبینڈ تھے جان زیب، ان کی کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی حارث کے ساتھ۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا حارث کے بارے میں بتا دوں، جو دوسرا شوہر ہے عائشہ کا۔ یہ جو حارث ہے، اس کا تعلق سرگودا سے ہے، اور یہ سرگودا میں اس کا بزنس ہے، وہیں پہ اس کا گھر ہے۔ لیکن جو عائشہ ہے، عائشہ آپ کو پتہ ہے ایک میڈیا پرسن ہے، ایک اینکر پرسن ہے، اور اس کا تعلق میڈیا سے ہے، اور وہ پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے لاہور میں مختلف چینلز کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آج کل وہ سما ٹی وی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق سٹارٹنگ سے ہی لاہور سے رہا ہے، کیونکہ ان کا کام بھی یہیں پہ ہے۔ اور یہ جو ہے حارث ہے، جو یہ سرگودا کا رہنے والا ہے، یہ شادی کے بعد بھی ان کا ایک گھر یہاں پہ ہے عائشہ کا، جہاں پر عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اور جو حارث ہیں وہ زیادہ تر سرگودا ہوتے ہیں، اور جو ہے ہفتے میں ایک آدھ دن جس طرح فری ہو کے کام وغیرہ سے تو وہ لاہور آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں ہیں، یہ شادی کے بعد اسی طرح ان کی لائف وغیرہ چل رہی تھی۔ اچھا، یہ جو سارا واقعہ پیش آیا، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ان کے معاملات جو ہے بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، کہ لگ بھگ 7 سے 8 سال پہلے شادی ہوئی 2015 میں، جو رپورٹ ہو رہا ہے، اور ان کے معاملات بڑے اچھے سے چل رہے تھے، زندگی بڑی اچھے سے گزر رہی تھی۔ اچھا، عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلے سال 2023 کے اینڈ پہ ان کے معاملات آپس میں تھوڑے سے بگڑنا شروع ہوئے۔ عائشہ کہتی ہے کہ جب ان کے بیہیویئر میں چینج آیا تو میں نے تھوڑا سا معلومات کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا ایسی بات ہے، تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کوئی خفیہ نکاح کر رکھا ہے دوسرا، اور اس وجہ سے ان کا جو ہے نا من بدل گیا۔ تو میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ مجھے اس طرح کی انفارمیشن ملی ہے کہ آپ نے کوئی خفیہ نکاح کیا ہوا ہے۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پہ عائشہ کا کہنا ہے کہ مجھے تب بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیسے اب بنایا گیا ہے ویسے ہی 6 ماہ پہلے بھی انہوں نے مجھ پر تشدد کیا تھا۔ لیکن پھر ہمارے کچھ فیملی فرینڈس تھے، ہماری فیملیز آپس میں بیٹھی اور یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے، ڈیبیٹ کرنی چاہیے، نہ کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا تو میں سوری کرتا ہوں۔ اور حارث نے عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی کہ آئندہ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو بھی بات ہے وہ ہم آپس میں جو ہے کلیئر آؤٹ کر لیں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد انہوں نے معافی تو مانگی، لیکن پھر بھی جو ہمارے معاملات وہ آپس میں طے نہیں ہو سکے۔ ظاہر ہے وہ ویسے ہی سرگودا رہتا تھا حارث، اور عائشہ لاہور میں ہوتی تھی، تو جو ہفتے میں 2 دن چکر لگتا تھا حارث نے وہ بھی لگانا چھوڑ دیا۔ اور عائشہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے وہ تشدد کے بعد دوبارہ ہماری ایک بحث مباحثہ ہوا آپس میں بڑا اسی چیز کو لے کر، تو انہوں نے مجھے ایک طلاق بھی دے دی وربلی۔ اس کے بعد جو ہے اب میں یہاں پہ لاہور میں رہ رہی ہوں، طلاق دے دیا مجھے وربلی پہلی، اور وہ سرگودا رہ رہا۔ تو ہوا کچھ یہ ہوا ہے کہ پیر والے دن جو حارث ہے یہ گھر آیا، جو رپورٹ نہیں ہے چیزیں، حارث گھر آیا ہے عائشہ کے لاہور میں، اور وہ اپنی کچھ چیزیں لینے کے غرض سے گھر آیا، تو اس نے کچھ چیزیں مانگی ہیں کہ میری کچھ چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو جس پہ عائشہ نے کہا کہ وہ آپ کی چیزیں یہاں پہ نہیں، آپ شاید لے گئے ہوں گے، تو یہاں پہ اگر نہیں مل رہی تو اٹس مین نہیں ہے یہاں پہ، میں نے یا میرے بچوں نے کسی نے نہیں چھپائی، وہ آپ لے گئے ہوں گے یہاں پہ اگر نہیں مل رہی۔ جس پر جو ہے حارث غصے میں آ گیا، اور اس نے جو ہے دے دھڑاک پھینٹی لگانا شروع کر دی، اس کو چپیڑے گھسے جو ہے، اور بال اس کے کھینچے، بڑی وہ تصویریں وائرل ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے وہ تصویریں یہاں پہ نہیں لگا سکتا، لیکن آپ سب نے دیکھی ہوں گی، میں صرف آپ کو اس کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ تو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر ان کے جو ڈرائیورز تھے اور ان کی 2 بیٹیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی۔ جب ان کی بیٹیوں سے نہیں وہ چھوٹے، تو اس کے بعد جو ڈرائیورز تھے وہاں پہ ان کے ملازمین تھے، انہوں نے زبردستی جو ہے اپنی میڈم جو کہ عائشہ تھی، ظاہر ان کے وہ ملازم تھے، اس کو چھڑوایا، اور وہاں سے پھر حارث رفو چکر ہو گئے۔ یہ سارا انسیڈنٹ ہونے کے بعد جو ہے عائشہ نے سوچا کہ اس نے پہلے بھی مجھے 6 مہینے پہلے بھی اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور اس نے پھر معافی بھی مانگی تھی، اور اس کے بعد ہمارا پیچ اپ بھی نہیں ہو سکا، اور اس نے خفیہ نکاح بھی کر رکھا ہے، اور جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس نے مجھے ایک طلاق بھی دے دیا ہے۔ تو اب ہمارا آپس میں جو ہے گزارا بہت مشکل ہے، تو لہٰذا اب مجھے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تو عائشہ نے فیصلہ کیا جو ہے کہ میں اب FIR کرواؤں گی، تو انہوں نے فوراً جو ہے تھانہ سرور روڈ پہ ایک درخواست دائر کی، تشدد کی،
اور اپنا میڈیکل کروایا اور اس بندے پہ حارث پہ FIR درج ہو گئی اور اب یہ پولیس کسٹڈی میں ہے, اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا اور جو پولیس ہے اس کو تمام تر شواہد اکٹھے کر کے عائشہ جہاں زیب کو انصاف دلانے کا حکم دیا اور انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا اس کا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر یہ بات کس حد تک کیوں آ گئی. لیکن جو کچھ مجھے خود لگتا ہے, جو میرا تجزیہ اس پہ, کہ یہ جو بات ہے اس کا بیک گراؤنڈ صرف اتنا نہیں ہے, اس میں کئی اور بھی وجوہات ہیں. کچھ پیسوں کی معاملات بھی سامنے آ رہے تھے کہ عائشہ کہہ رہی تھی کہ جو حارث نے میرے کروڑوں میں پیسے دینے ہیں, کوئی رقم دینی ہے. اور بھی اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں جو مجھے اپنے طور پہ لگتا ہے کہ جو حارث ہے وہ نا اس وقت کمپلیکس کا شکار ہو گیا تھا, کہ وہ چاہ رہا تھا کہ جو عائشہ ہے وہ میڈیا انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دے اب اور میرے ساتھ سرگودہ سیٹلڈ ہو جائے, جو کہ عائشہ نہیں چاہتی تھی. ظاہر ہے اس کا بزنس, جو اس کا ورکنگ انوائرمنٹ ہے اور جو اس کے آفیسز ہیں, جو میڈیا ہاؤسز پہ وہ کام کر رہی ہے, وہ لاہور میں ہے, تو وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی. اس وجہ سے بات یہاں تک آئی. اور بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک جو ہے واقعہ بڑا رپورٹ ہوا تھا زینب جمیل والا, اس کے شوہر کا بھی یہ ایشو سامنے آیا تھا کہ وہ بھی کمپلیکسز کا شکار تھا, کہ جب خواتین جو ہے میڈیا انڈسٹری میں کام کرتی ہیں تو اسکرین پہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں, ان کے ساتھ. ظاہر ہے ایک میڈیا کا آپ کو پتہ ہے ماحول علیحدہ ہوتا ہے, یہاں پہ جو ہے میل فیمیل والا کنسیپٹ نہیں ہوتا. آپ سب کو ایکویلٹی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, ہر ایک بندے کو آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس وجہ سے یہ کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر ہسبینڈ, اور بعد میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ ہیں, جو بھی میڈیا انڈسٹری یا ماڈلز وغیرہ جو فلم انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, ان سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور بعد میں جب وہ ان سے شادی کر لے تو پھر ان کا ہوتا ہے جی یہ کیا بات ہے جی, ہماری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہنس کے بات کر رہی ہے, بول رہی ہے, یا وٹ ایور, آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں اور پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے. تو جب آپ اس طرح کی خواتین سے, اس طرح کی عورت سے, اس طرح کی لڑکی سے شادی کرنے ہیں تو آپ مینٹلی طور پہ تیار رہیں کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرح کی آگے جا کے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کوئی جس طرح عائشہ جہاں زیب کی آپ بات کر لیں, یہ عائشہ جو ہے شادی سے پہلے میڈیا انڈسٹری میں تھی اور پاپولر تھی. اس کے شوہر کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں اسے شادی کروں گا تو مجھے اس طرح کی چیزیں فیس آؤٹ کرنی پڑیں گی. اگر میں فیس آؤٹ کر سکتا ہوں تو پھر تو میں اس رشتے کو نبھاؤں, اگر میں نہیں کر سکتا تو مجھے اس رشتے میں رہنا نہیں بنتا. تو یہ جو مجھے چیزیں آبزرو کی ہیں میں نے جو پچھلے کئی واقعات میں, تو یہ لبے لباب اس کا یہی نکلا ہے. اگر اس کیس میں مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.